سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معجم اوسط حدیث نمبر 2735 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا نسخہ درود پاک، نفاق سے براءت اور آزادی حاصل کرنے کا نسخہ درود پاک، جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا نسخہ درود پاک، اور بروز قیامت شہداء کے ساتھ رہنے کا نسخہ درود پاک۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کے لیے اور نیک بندوں کے لیے جو مقام آخرت میں تیار کیا ہے اس کا نام جنت ہے، جس کی نعمتوں کی کوئی نہایت نہیں ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ کتنے عرصے کے لیے، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ہمیشہ 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 کے لیے۔ جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت جنتی حوریں بھی ہیں۔ جنتی حوروں کی عمریں 30 یا 33 سال کی ہوں گی، اور جنتی مردوں کی عمریں بھی یہی ہوں گی، اور یہ جوانی ہمیشہ رہے گی۔ وہ ہمارے جو عمروں کا حساب کتاب ہے یا چاند سے یا سورج سے، جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، مگر روشنی ہوگی، اللہ کی رحمت سے روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنتی حوروں کے اوصاف پارہ 27 سورہ واقعہ کی آیت نمبر 35 تا 38 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں، اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں، ایک عمر والیاں، دہنی طرف والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی حوروں کو اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی۔ یہ جنتی حوریں اپنے شوہروں سے بے پناہ محبت کرنے والیاں ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو جھگڑے، نت نئے جھگڑے، وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اور عمر ہوگی 33 سال، شوہر بھی جوان ہوں گے، اور یہ جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ بعض مفسرین نے یہاں ان عورتوں سے مراد دنیا کی عورتیں لیا، اور بعض نے جنتی حوریں۔ جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ ایک بڑی دلچسپ روایت سنیے، یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4888 4888۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ وہ پریشان ہوئی، عرض کی پھر ان کا کیا بنے گا؟ حالانکہ وہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ تائیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا
انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کے خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ جنتی حوروں کو جنتی مردوں کے نکاح میں دیا جائے گا۔ پارہ 25 سورہ دخان کی آیت نمبر 54 میں اس کا بیان ہے۔ پارہ 27 سورہ طور کی آیت نمبر 20 میں بھی بیان ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنتی مردوں کی ان حوروں کے ساتھ شادی کر دی جو بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی حسین ہیں۔ سورہ واقعہ میں بھی جنتی حوروں کا بیان ہے۔ پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 22 تا 12۔ وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، صلہ ان کے اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے جو مقرب ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، ان کے لیے بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے، کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا، اسے دھوپ نہیں لگی، اسے ہوا نہیں لگی، تو وہ موتی بڑا صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے۔ جس طرح یہ موتی اچھوتا ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، وہ حوریں بھی اچھوتی ہوں گی۔ اور سبحان اللہ، جنتی حوریں جب مسکرائیں گی تو جنت میں نور چمکے گا۔ جنتی حوریں جب چلیں گی تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کے زیور تقدیس و تمجید کی آوازیں دیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کی آوازیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ ان کے گلوں میں جو یاقوتی ہار ہوں گے، لاکٹ ہوں گے، وہ ان جنتی حوروں کے حسن و خوبی، ان کی گردنوں کی حسن و خوبی کی وجہ سے ہنسیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، صلہ ان کے اعمال کا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کی، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ، نماز بھاری ہے تو پھر صلہ اور اجر کیسے لیں گے؟ زکوٰۃ دینے میں دل گھبراتا ہے تو پھر آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ صلہ رحمی کرتے ہوئے موت پڑتی، آخرت میں پھر اجر و ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ دینی کاموں میں خرچ نہیں کیا جاتا، گناہوں سے بچا نہیں جاتا، پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت کی نعمتیں کیسے حاصل کریں گے؟ مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کس طرح بھائی جنت میں جائے گا؟ تو جنت میں کون جائیں گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ جی ہاں، حور کو حور کیوں کہتے ہیں؟ بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی کہ حور بنا ہے حورا سے، یعنی آنکھ کی تیز سفیدی، پتلیوں کی تیز سیاہی، ڈارکنیس، یہ چیز مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حسن کا اعلیٰ درجہ ہے۔ عین جمع ہے عینا کی، بڑی بڑی آنکھ، حوروں کی آنکھیں بڑی ہوں گی اور خوب سفید و سیاہ، اس لیے جنتی حوروں کو کہا جاتا ہے حور عین۔ اور جو حور ہے یہ جن سے بشر سے نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوگی،
یہ نوری مخلوق ہے. اور دنیا کے اندر یاد رکھیے انسان کا نکاح غیر جن سے درست نہیں ہے. ہاں آخرت میں بعد قیامت درست ہوگا. اور حوروں سے جو ملاقات ہوگی ظاہر وہ جنتی مردوں کی اور جنتیوں کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حوروں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلق الحور العین من الزعفران، حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے. یہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 288 288. اللہ تعالیٰ نے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حوروں کو مٹی سے نہیں کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ حوروں کو کس چیز سے پیدا کیا تو ایک روایت میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اوپر کا حصہ کافور کا ہے، ان کے بال اور ابرو سیاہ ہیں، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے. اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے پیدا کیا گیا، گھٹنوں سے اس کے سینے تک مشک سے، سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے. جنتی حور کو گلے لالا کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں. جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج. اور جب سامنے آتی ہے تو اس کا جسم کا اندرونی حصہ جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. جنت کے حور کے سر میں جو خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ان چوٹیوں کو اٹھانے کے لیے خدمتگار عورتیں ہوں گی. یہ حور کہتی ہوگی یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے. نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ پہ مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے. دیکھیں ہمیں ہمارے رب عز و جل نے بھی یہی ارشاد فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، صلہ ان کے اعمال کا. اور جنتی حوریں کیا کہہ رہی ہوں گی؟ ثواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے. اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے. اللہ 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 اللہ. داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو ہم ہو، اور حور و غلمان لب آب جو، اور جامع طہور اور مینا سب دیکھے آدھا تو رہ جائیں پی کر لہو. اللہ 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 اللہ. اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے. جنت کی تیاری جو رسالہ ہے نا یہ پڑھیں اور جنت کی تیاری کریں. ایمان کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے جنت کی تیاری ہوتی ہے. اور جنت کی تیاری کے لیے ایک بڑا پیارا عمل وہ ہے مسجد بنانا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو اللہ عز و جل کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. سبحان اللہ. تو مسجد بنانا یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. اچھا ایک تو یہ کہ مکمل مسجد بنائی، بڑی مسجد بنائی، چھوٹی مسجد بنائی، تو کس مسجد کے لیے؟ بڑی مسجد بنائی یا چھوٹی مسجد بنائی؟ بلکہ مسجد کے اندر مسجد کی تعمیر میں چندہ دیا، اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. سبحان اللہ.
تو مسجد بنانا جنت میں لے جانے والا کام ہے اور سنت انبیاء ہے. مسجدیں بنانا سنت انبیاء ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی والے مسجدیں بناتے ہیں آبادیوں میں، محلوں میں، اطراف میں، دیہاتوں میں، تاکہ لوگ اللہ کے بارگاہ میں جھکیں، نمازیں پڑھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے حلال مال سے گھر بنایا، اللہ عز و جل اس کے لیے موتیوں اور یاقوت سے گھر بنائے گا. اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں، آباد کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.